بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹ فار برانڈ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی کا موضوعاتی مطالعہ کریں گے جو کہ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے سلیبس سے متعلقہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ سب سے پہلے ہے طہارت کا مفہوم۔ طہارت کے لغوی معنی ہیں صفائی اور پاکیزگی۔ اصطلاح دین میں جسم، لباس اور عبادت کی جگہ کو پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی، دوسری روحانی۔ اسلام نے ہر دو طہارت پر زور دیا ہے، چنانچہ قرآن و حدیث میں طہارت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی روشنی میں منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس میں درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا کامل اہتمام کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ ترجمہ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کیے بغیر پڑھی جائیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ طہارت جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی، عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال منڈوانے، بال کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے فوائد بھی ذہن نشین کرائے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، وضو کا طریقہ بیان کیجیے یا وضو کا مسنون طریقہ تحریر کیجیے۔ جواب، وضو کا مسنون طریقہ۔ وضو کرنے والا پہلے یہ نیت کرے کہ میں محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس سے اپنے عمل کا صلہ پانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری رہائش گاہ میں میرے لیے کشادگی پیدا فرما دے اور میری روزی میں برکت عطا فرما دے۔ وضو کے لیے پہلے دانے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک خوب اچھی طرح مل مل کر 3 بار دھوئے، پھر دانے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے، اور اگر کسی وقت مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلی اچھی طرح دانتوں پر مل کر دانت صاف کرے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو 3 بار غرارہ بھی کرے، یعنی حلق تک پانی پہنچائے۔ کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں اس طرح پانی ڈالے کہ پانی نتنوں کی جڑ تک پہنچ جائے
اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہر بار نیا پانی لے۔ پھر دونوں ہاتھ ملا کر لپ میں پانی لے کر 3 بار پورا چہرہ اس طرح دھوئے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ داڑھی میں خلال بھی کرے تاکہ بالوں کی جڑ تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، اور چہرہ دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ شہادت کے بعد یہ دعا بھی پڑھے: اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میرا چہرہ اس دن روشن فرما دے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ آہستہ پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پھر دایاں ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 بار کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ مسائل وضو۔ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹ جانے سے کوئی نقصان یا گناہ نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ فرائض وضو۔ وضو کے 4 فرض ہیں: پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 11، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 12، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13، پے در پے اس طرح وضو کرنا کہ کسی عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے۔ وضو کے مستحب: نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا یعنی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، اونچی اور پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ مکروہات وضو: نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا۔ اور نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ری یا ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، نماز میں قے قہا لگا کر ہنسنا۔ نمبر 4، منہ بھر کر قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنوں یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ سوال نمبر 3 ہے، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یا غسل کے فرائض اور طریقہ بیان کریں۔ جواب: غسل کا مسنون طریقہ:
دائیں ہاتھ سے پانی لے کر پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے، چاہے استنجا کے مقام پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے اور پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے دھو کر پورا وضو کرے۔ اہتمام کے ساتھ کلی کرتے وقت حلق میں پانی پہنچائے اور ناک میں اچھی طرح پانی پہنچائے۔ اگر یہ غسل فرض ہو تو وضو میں بسم اللہ کے سوا اور کوئی دعا نہ پڑھے۔ وضو کے بعد سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں شانے پر اور اس کے بعد بائیں شانے پر اور پورے بدن کو اچھی طرح ملے۔ صابن وغیرہ لگا کر ملے یا ویسے ہی ملے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور بدن بھی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ پھر 2 مرتبہ اور اسی طریقے سے سارے بدن پر اچھی طرح پانی بہائے تاکہ کسی حصے کے خشک رہ جانے کا شبہ نہ رہے۔ پھر سارے بدن کو کسی کپڑے یا تولیے وغیرہ سے اچھی طرح پونچھ ڈالے۔ فرائض غسل۔ غسل میں صرف 3 فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی کرنے میں یہ اہتمام کرے کہ پورے منہ میں حلق تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ بال کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجیے۔ جواب: اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا پہلا باب ہے۔ طہارت پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے کسی اور مذہب نے اس قدر زور نہیں دیا۔ طہارت کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، واللہ یحب المتطہرین۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا کامل اہتمام کیجیے۔ طہارت کے بارے میں آیت: وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ ترجمہ: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو طہارت اور پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے ہی، امت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی اور طرح طرح سے اس کی اہمیت واضح کر کے پاک صاف رہنے کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا، طہارت کے بارے میں ایک حدیث: الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت جسم، جگہ اور لباس کے پاک رکھنے پر زور نہیں دیتا بلکہ ہمگیر طہارت اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ طہارت و پاکیزگی کے احکام بتلائے، طریقے سمجھائے اور خود عمل کر کے سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کا حق ادا کر دیا۔ بس ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان احکامات کو جانے، یاد کرے اور ان کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ سوال نمبر 5 ہے، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: طہارت کا مطلب: طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں صفائی اور پاکیزگی۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی صفائی اور دوسری روحانی صفائی۔ جسمانی صفائی سے کیا مراد ہے؟ جسمانی صفائی سے مراد ہے سارے جسم کی صفائی، بدن، ہاتھ، پاؤں، منہ اور بال صاف ہوں، جسم کے اندرونی ڈھانپے ہوئے اعضاء بھی صاف ہوں، لباس صاف پہنا ہوا ہو۔
روحانی صفائی سے کیا مراد ہے؟ روحانی صفائی سے مراد ہے دل کی صفائی، یعنی آدمی کفر و شرک، گناہ و گمراہی کی نجاستوں سے پاک ہو، پاکیزہ خیالات اور صاف ستھری سوچ رکھتا ہو۔ طہارت کے فوائد۔ دونوں قسم کی طہارت کے بہت سے فوائد ہیں۔ جسمانی طہارت کے فوائد۔ نمبر 1 ہے عبادت کے قابل۔ عبادت کرنے، خاص طور پر نماز ادا کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نجاست سے آلودہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، صفائی صحت کی ضامن ہے۔ گندے جسم اور گندے کپڑوں میں بیماریاں پھیلانے والے جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر بیماریاں انسان کے گندا رہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ صاف ستھرا رہنے والے لوگ صحت مند و توانا رہتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، صاف ستھرا آدمی پرکشش ہوتا ہے۔ لوگ صاف ستھرے آدمی سے بات کرنا اور اس کے پاس بیٹھنا اور اسے اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، جبکہ گندے آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 5، پاکیزگی ایمان کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ روحانی طہارت کے فوائد۔ نمبر 1، عرفان الہی حاصل ہوتا ہے۔ دل میں پاکیزہ جذبہ رکھنا اور ذہن میں اچھی سوچ رکھنا روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ انسان کا دل جیسے جیسے پاکیزہ اور نیک جذبات کا منبع بنتا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے عرفان الہی حاصل ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 2، عبادات کے حقیقی مقصد کا ذریعہ۔ ایک مسلمان عبادات کا اصل ثواب و اجر اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں بھی سرور آتا ہے اور روزہ رکھنے میں بھی روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ اس وقت مشقت اور فاقہ ہی رہتا ہے جب اس کے پیچھے پاکیزہ دل و دماغ نہ ہو۔ دل و دماغ کی پاکیزگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پاکیزہ اور حلال رزق سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرب الہی کا ذریعہ۔ جب انسان کی عبادات سنور جاتی ہیں تو پھر اسے قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔